نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة الصافات کی آیت نمبر 75 تا آیت نمبر 82۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے جب وہ اپنی قوم کو ایک لمبا عرصہ تبلیغ کرتے رہے، ان کو دعوت دیتے رہے، مگر قوم کی اکثریت کفر اور شرک پر اڑی رہی۔ بجائے اس کے کہ آپ کی دعوت کو قبول کرتے، وہ آپ کو ایذائیں پہنچاتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے۔ تو آخرکار تنگ آ کر حضرت نوح علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور البتہ تحقیق نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا، یعنی آواز دی، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پس ہم کیا خوب ہیں ان کی دعا کو قبول کرنے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں مدد کے لیے پکارا تو ہم نے بھی ان کی دعا کو قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ قوم کی اصلاح کی اب کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، ان کو میں دعوت دے چکا، دن کو بھی دعوت کا کام کیا، رات کو بھی دعوت کا کام کیا، دنوں کی بات نہیں ہے بلکہ 950 سال تک ان کو یا اللہ میں دعوت دیتا رہا، لیکن ان کی اصلاح نہ ہو سکی، تو اے پروردگار اب اس قوم سے انتقام لے لیجئے۔ سورۃ نوح میں موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے الفاظ تھے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب روئے زمین پر کسی ایک کافر کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور پھر آگے ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہی پیدا ہوگی۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ وہ لوگ جو ایمان والے تھے اور کشتی میں سوار ہو گئے تھے ان کو بچا لیا، ثم اغرقنا بعد الباقین، سورۃ الشعراء میں فرمایا، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو پانی میں ڈبو دیا۔ یہاں پر فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ اور بے چینی سے نجات دی۔ کرب عظیم کو سمجھنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور معاشرے کے حالات کی تصویر کو اگر ذہن میں لایا جائے اور اگر چشم تصور سے دیکھا جائے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک برگزیدہ بندہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، اور اس کے لیے وہ نہ دن دیکھتے ہیں اور نہ رات، اجتماعی دعوت بھی دے رہے ہیں، انفرادی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، ہر موقع آزما رہے ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے، جب بھی کوئی ذریعہ پیدا ہوتا ہے اسے بروئے کار لا کر ان تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اپنی نہ تھکاوٹ کو دیکھتے ہیں نہ اپنے آرام کو دیکھتے ہیں، بس اللہ کا پیغام پہنچانے کی دھن ہے ان پر سوار ہے، جبکہ جواب میں ان کی قوم کے لوگ مسلسل استہزاء کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ایذائیں پہنچاتے ہیں، اور یہ مختصر عرصہ بھی نہیں، 9.5 صدیاں اس حال میں گزر گئیں۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہ کر ان کو دعوت اللہ دیتے رہے۔
اور پھر جواب میں ان کو اپنی قوم کے مخالفانہ رویے کا سامنا کرنا پڑا، تو پوری قوم کی اس انداز سے مخالفت پر صبر کرنا یہ کوئی معمولی کرب نہیں تھا۔ اور اسی طرح کے کرب کا سامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں اس وقت کرنا پڑا تھا جب مشرکین مکہ بار بار کسی معجزے کا مطالبہ کر کے آپ پر گویا اتمام حجت کر رہے تھے۔ ان کا اصرار تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں ایسے معجزات دکھائیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوموں کو دکھائے تھے۔ اور اس کے جواب میں پروردگار عالم نے مختلف مقامات پر قرآن حکیم میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا کام معجزے دکھانا نہیں ہے، معجزات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، میرا کام دین کی دعوت دینا ہے، تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو یہاں پر اشارتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو تو ابھی راہ حق میں سختیاں جھیلتے ہوئے صرف 10-12 سال ہی ہوئے ہیں، اپنی تکلیفوں کے بارے میں سوچتے ہوئے ذرا ہمارے بندے حضرت نوح علیہ السلام کے صبر و استقامت کو بھی مد نظر رکھیں، جو 950 سال تک اس طرح کے کرب کا سامنا کرتے رہے۔ اور پھر ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ موجود ہے اس آیت میں کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو اس کرب عظیم سے بچا لیا گیا تھا، اسی طرح آخرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھی ہم اس کرب عظیم سے نجات دلائیں گے جس میں اہل مکہ نے ان کو مبتلا کر رکھا ہے۔ اور پھر پانی کا عذاب وہ بھی بذات خود ایک کرب عظیم تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر مسلط ہوا تھا۔ یعنی ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ سیلاب آیا اور حق کے مخالفین سب کے سب آن واحد میں غرق ہو گئے، بلکہ آج بھی اگر ہم اس خوفناک صورتحال کی تصویر اپنے ذہنوں میں لا کر غور کریں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سیلاب کی انتہائی غیر معمولی صورتحال کو دیکھ کر وہ لوگ تشویش کے کون سے مراحل سے گزرے ہوں گے، تفکرات کے کون سے مراحل سے گزرے ہوں گے، کیسی حفاظتی تدبیریں لڑائی گئی ہوں گی، جانیں بچانے کے لیے ان کے اندر کیسی ہلچل مچی ہوگی۔ گویا سیلاب کی وجہ سے اس قوم کے لیے قیامت صغریٰ کا منظر ہوگا۔ تو یہ سب کچھ بذات خود ایک کرب عظیم تھا جس کا سامنا حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو بھی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل خاص سے انہیں اس کرب عظیم سے محفوظ رکھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم جو کفر و شرک پر ڈٹی ہوئی تھی پانی میں غرق ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا کے ضمن میں فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو ہی باقی رہنے والی بنایا، یعنی زمین پر رہنے والے تمام انسان طوفان نوح میں غرق ہو گئے تھے، صرف وہی محدود تعداد ہی بچی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے تھے۔ چنانچہ نسل انسانی کا سلسلہ ان لوگوں سے آگے چلا ہے جو کشتی میں سوار تھے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص حکمت ہے کہ کشتی والوں میں سے بھی صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں حام، سام اور یافس کی اولاد آگے چل سکی ہے۔ اسی نسبت سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرب نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں، حبشی حام کی اولاد ہیں اور رومی یافس کی اولاد ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ عرب فارس اور روم والے سام کی اولاد ہیں، یاجوج و ماجوج ترک اور منگول یافس کی اولاد ہیں، اور قبطی اور سوڈانی یہ حام کی اولاد ہیں۔ بہرحال جس ترتیب سے بھی ہو پورے نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کے 3 بیٹوں کی اولاد ہے۔ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ،
اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر چھوڑ دیا، آپ کی نسل کے لوگ آپ کے بعد یہی کہیں گے، یعنی بعد میں آپ کی نسل میں سے بھی لوگ آپ کے راستے پر چلتے رہے، آپ کے بیٹوں کی اولادیں کچھ عرصہ تک تو یقیناً دین حق اور توحید پر ہی چلتی رہیں، لیکن بالآخر شیطان نے انہیں بھی گمراہ کر دیا اور مختلف قسم کے توہمات اور شرک میں مبتلا کر دیا۔ فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، سارے جہان والوں میں نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ مختلف نسلوں کے لوگ، مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ آپ پر سلام بھیجتے ہیں کہ آپ اللہ کے نہایت ہی برگزیدہ بندے تھے، جنہوں نے ایک طویل عرصے تک اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور پھر اس سلسلے میں انہوں نے بڑی تکلیفیں اور اذیتیں بھی برداشت کیں اور صبر سے کام لیتے رہے۔ فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، نوح علیہ السلام ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہیں، آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کو تو بچا لیا، ثم اغرقنا الآخرین، پھر دوسروں کو ہم نے پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ رکھیں اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیں، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو محض فضل فرماتے ہوئے معاف فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔